الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پڑھ کر سجاؤ، فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بحمدہ تعالی آج کی تراویح میں سورہ نحل کا بقیہ حصہ، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف سننے کی سعادت حاصل ہوئی، یعنی 14واں پارہ مکمل ہوا اور 15واں پارہ، 14واں پارے کا بقیہ حصہ اور 15واں پارہ مکمل سننے کی سعادت حاصل ہوئی۔ جس آیت مبارکہ سے آج کی تراویح کی ابتدا ہوئی، سورہ نحل آیت نمبر 90۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ یہ جامع الاحکام آیت مبارکہ ہے، یعنی احکام کی جامع ایک مختصر آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی احکام بیان فرمائے۔ ارشاد ہوا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ عدل اور احسان کا حکم فرماتا ہے، وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور بے حیائی اور رشتے توڑنے، رشتے داروں سے احسان کرنے کا حکم فرماتا ہے، اور بے حیائی اور ہر بری بات اور ظلم سے منع فرماتا ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب یہ آیت مبارکہ جو کہ عموماً خطبے میں بھی پڑھی جاتی ہے، ارشاد ہوا کہ اللہ حکم دیتا ہے عدل اور احسان کا۔ تو عدل اور احسان میں کیا فرق ہے؟ اس کی بزرگوں نے کئی تعریفات کی۔ حضرت سفیان علیہ رحمہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں عدل یہ ہے کہ تمہارا ظاہر اور باطن ایک جیسے ہو۔ عدل یعنی انصاف یہ ہے کہ ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو جائے، اور احسان یہ ہے کہ باطن کا حال ظاہر سے بھی اچھا ہو، تمہاری تنہائی تمہاری جلوت سے اچھی ہو، خلوت جلوت سے اچھی ہو جائے۔ اسی طرح بزرگوں نے فرمایا کہ عدل یہ ہے کہ فرائض و واجبات کو ادا کرنا، اور احسان یہ ہے کہ تہجد ادا کرنا، اشراق و چاشت ادا کرنا۔ مختصراً اگر عرض کروں تو عدل یہ ہے کہ رب کو معبود مان کے عبادت کرنا، اور احسان یہ ہے کہ محبوب سمجھ کے عبادت کرنا۔ اب فرق کیا ہے؟ بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ کسی حاکم نے، بادشاہ نے اپنے ملازم کو حکم دیا کہ پھل لے آؤ۔ ایک گیا اور اس نے پھل لا کے رکھ دیے، حکم اس نے بھی مانا۔ ایک گیا اور اس نے لا کے دھو کے کاٹ کے رکھ دیے، حکم اس نے بھی مانا، حکم دونوں نے مانا۔ ایک گیا، اس نے نہ صرف اس کو دھویا بلکہ خوبصورتی سے کاٹا، اس پہ مسالے لگا کے خوب خوبصورتی کے ساتھ سجا کے پیش کیا، حکم اس نے بھی مانا۔ تو عدل یہ ہے کہ جو حق ہے اسے ادا کر دو، اور احسان یہ ہے کہ جتنی کوشش ہو سکتی ہے بڑھ چڑھ کے اس کو پیش کرو۔ جیسا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث جبریل، طویل حدیث ہے، اس میں جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام انسانی صورت میں حاضر ہوئے، تو اس میں ایک سوال یہ تھا، انہوں نے انسانی صورت میں حاضر ہو کے کچھ سوالات کیے تھے، اس میں سے ایک یہ تھا کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسا کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ ممکن نہیں تو اس یقین کے ساتھ اللہ کی عبادت کر کہ تیرا رب تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان ہے۔ اچھا، احسان، عدل اور احسان
یہ حقوق اللہ میں بھی ہے اور حقوق العباد کے معاملے میں بھی ہے۔ حقوق اللہ میں کیا ہے کہ فرائض و واجبات سے بڑھ کر نفلی عبادات کرنا، زکوٰۃ و فطرے سے بڑھ کر نفلی صدقات اللہ کی رضا کے لیے دینا، تہجد کی پابندی کرنا، دیگر نوافل اشراق و چاشت اوابین کی پابندی کرنا، یہ احسان ہے۔ حقوق العباد کے معاملے میں عدل اور احسان کیا ہے؟ عدل یہ ہے کہ حق جس کا جو بنتا ہے، مزدور کی مزدوری پوری دے دینا۔ 100 روپے آپ نے کسی سے مزدوری طے کی، اس کو 100 روپے دے دیے۔ احسان یہ ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے مزید کچھ دے دیا۔ وراثت کو فوراً تقسیم کر دینا، یہ عدل ہے۔ احسان یہ ہے کہ اپنے حصے میں سے بھی کچھ بانٹ دینا۔ ہم تو پہلے والے معاملے میں پھنسے ہیں، تو عدل اور احسان، اب یہ لفظ دو ہیں لیکن جامع الاحکام آیت مبارکہ ہے۔ لفظ دو ہی ہیں لیکن آپ غور کر رہے ہیں، آپ جتنا اس میں غور و فکر کرتے چلے جائیے آپ حیران ہوتے جائیں گے، حکمتوں کے دروازے آپ پر کھلتے جائیں گے۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اب وہی جو بارہا کئی آیات میں قرآن و حدیث میں جا بجا اللہ کا حکم، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے۔ رشتہ داروں کو عطا کرو، بھلائی کرو۔ اب یہ بارہا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرو۔ یاد رکھیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور کئی احادیث کثرت سے، کہ رشتہ داروں کا خیال کرو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو ارشاد فرمایا، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرو، یعنی تعلق جوڑو، توڑو نہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے میں رب ہوں، میں اللہ ہوں اور رحمان ہوں۔ رحم یعنی رشتہ داری کو میں نے پیدا کیا، رشتہ داری کو میں نے پیدا کیا، اور اس کا نام میں نے اپنے نام سے مشتق کیا، یعنی رحمان، رحم، میرا نام کیا ہے؟ رحمان ہے، اور رشتوں کو میں نے پیدا کیا اور اپنے نام سے مشتق کیا۔ لہٰذا جو اسے ملائے گا، جوڑے گا، میں اسے جوڑوں گا، اور جو اسے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا۔ تو ہماری زندگیوں میں جو بہت سارے مسائل ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس معاملے میں ہم بہت بے باک ہیں۔ توڑنے میں تو ہم ذرا سی دیر نہیں لگاتے، ذرا سی خلاف مزاج معاملہ ہو جائے اور ہم ایک دوسرے کی شکلیں بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے، جبکہ اللہ کے اس فرمان کو یاد رکھیے کہ جو ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، جوڑوں گا، اور جو کاٹے گا، توڑے گا، میں اسے کاٹوں گا۔ اب یہ بتائیے کہ اللہ کی بارگاہ میں کون جیت سکتا ہے؟ تو لہٰذا ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی، اور اس پر ہم اللہ سے مدد مانگیں کہ یا اللہ ہمارے احوال کی اصلاح فرما۔ اس طرح ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمائے، جس کو یہ پسند ہو کہ عمر میں درازی ہو، رزق میں وسعت ہو، بری موت سے حفاظت ہو، وہ اللہ سے ڈرتا رہے اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ اب یہ ہمیں اصل میں اس آیت مبارکہ کا اتنا اندازہ نہیں، اتنا اہل عرب اس کی جامعیت کو جانتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ اس قدر جامع اور پرمغز ہے کہ کفار بھی اسے سن کر تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ ولید بن مغیرہ نے یہ آیت سنی تو کہا، اس کلام میں عجیب مٹھاس ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ اس نے کہا کہ اس کلام میں عجیب مٹھاس ہے، اس کی تازگی قابل داد ہے، اس کی جڑ بہت گہری اور شاخ پھلدار ہے، یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک کافر۔ حضرت عثمان بن مدعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایمان لائے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہی آیت مبارکہ سن کر ایمان لائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر اسلام میرے دل میں گھر کر گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے میں محبت کرنے لگا۔
ایک اور صحابی قطم بن صعیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا سبب بھی یہی آیت مبارکہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کوئی آیت اس سے بڑھ کر خیر و شر کو گھیرنے یعنی احاطہ کرنے والی نہیں ہے، یعنی خیر و شر کے بیان کی جامع آیت مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داروں سے احسان کے ساتھ ساتھ کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ حکم فرماتا ہے بے حیائی اور ہر بری بات اور ظلم سے بچنے کا، تو لہٰذا ہمیں بہت غور و فکر کرنا چاہیے۔ آج ہی سورہ بنی اسرائیل، جسے سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے، اس کی تلاوت ہوئی اور اسے سورہ سبحان بھی کہتے ہیں۔ اسراء کیوں کہا جاتا ہے؟ اسراء کے معنی ہے رات کی سیر، اور اس سورت کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معراج عطا فرمائی، جو سید المعجزات ہے، یعنی ایسا واقعہ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی یہ ایسا واقعہ ہے جو تاریخ نبوت، تاریخ ملائکہ اور تاریخ انسانیت میں ایسا اور کوئی واقعہ نہیں ہوتا۔ یہ تمام معجزات کا سردار ہے، یعنی کثیر معجزات اللہ نے اس میں اپنے محبوب کو عطا فرمائے۔ اچھا، ابتدا کیسے ہوئی 15ویں پارے کی؟ سبحان، پاک ہے وہ ذات، الذی اسریٰ بعبدہ، جس نے اپنے بندے خاص کو سیر کرائی، اسریٰ بعبدی لیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام مکہ سے مسجد اقصی فلسطین، اللہ اسے دائمی آزادی نصیب فرمائے۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اپنے محبوب کو اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اب غور کیجئے گا، علماء فرماتے ہیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ محبوب نے سیر کی، بلکہ اللہ نے نسبت اپنی طرف کی، سبحان، پاک ہے وہ ذات، الذی، جس نے سیر کرائی، سیر کرائی، اور لفظ اسراء استعمال کیا ہے۔ عربی میں اسراء کہتے ہیں رات کی سیر کو، سفر نہیں کہا، کیونکہ سفر آدمی کو تھکا دیتا ہے اور سیر سے طبیعت حشاش بشاش ہو جاتی ہے۔ پھر سبحان فرمایا کہ نسبت اللہ کی طرف ہے، تاکہ جو عقل پر ہر چیز کو تولتے ہیں وہ اس میں شکوک و شبہات کا شکار نہ ہو جائیں کہ کیسے ممکن ہے۔ اس وقت تو 2 مہینے لگتے تھے آنے جانے میں، تو رسول اللہ رات کے ایک پہر میں قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور پھر بات یہاں تک نہیں ہے، بات تو آسمانوں کی سیر ہے، جنت و جہنم کو ملاحظہ کرنا ہے، بلکہ اس سے آگے ہے اپنے رب کا دیدار۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ فرمایا سبحان۔ اب اس پہ غور کیجئے گا، بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے، بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، کوئی بچہ اٹھ کے کہتا ہے کہ بھائی میں تو ابھی تھوڑی دیر میں آپ لوگ تراویح پڑھ رہے تھے نا، تو میں تو حرم بھی ہو آیا، امریکہ یورپ بھی دیکھ لیا، تو لوگ مذاق اڑائیں گے۔ میں کل رات کو یہاں سیر کرایا، لوگ ہنسیں گے۔ لیکن اگر وہی بچہ کسی بادشاہ کی اولاد ہو، کسی حاکم کی اولاد ہو، تو پھر لوگ ہنسیں گے نہیں، بلکہ کہیں گے ممکن ہے، بھائی راتوں رات لے گئے ہو، ممکن ہے۔ تو اللہ نے بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، علماء نے فرمایا کہ اللہ نے نسبت اپنی طرف فرمائی، سبحان، پاک ہے وہ ذات، وہ ذات جس نے تمہیں اور ہمیں تخلیق کیا، وہ ذات جس نے نظام کائنات بنایا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے حبیب کو لے گئی راتوں رات، جس نے اپنے حبیب کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور صرف
اس آیت مبارکہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا ذکر ہے، پھر سورہ نجم میں مزید اس کی تفسیر اور کئی احادیث سے طیبات میں جو متواتر ہیں، مشہور ہیں، ان میں معراج شریف کے باقی سفر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ لہذا اس کا حکم یاد رکھیے گا، مکہ مکرمہ سے بیت المقدس مسجد اقصیٰ تک کا سفر چونکہ قرآن کی نص یعنی واضح آیت سے ثابت ہے، اس لیے اس کا انکار علماء نے لکھا کفر ہے۔ اس کے بعد جو مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک کا سفر ہے، وہ احادیث صحیحہ معتمدہ مشہورہ سے چونکہ ثابت ہے، تو اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہے، اور اللہ کے دیدار کا انکار کرنا چونکہ وہ کثیر صحابہ کا عقیدہ اور وہ بھی احادیث طیبات سے ثابت، تو اس کا انکار علماء نے فرمایا سخت جہالت۔ لیکن جو اتنے سفر کا انکار کر دے وہ ایمان سے ہی چلا جائے گا، کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں اس واقعہ معراج کو بیان فرمایا۔ آیت نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ اللہ نے کثیر مقامات پر جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا، اس کے فوراً بعد والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس کی حکمت علماء نے یہ بیان فرمائی کہ انسان کو پیدا کرنے والی حقیقی ذات کون ہے؟ وہ اللہ، لیکن جو اس نے سبب بنایا ہے پیدائش کا بظاہر مجازی طور پر، وہ کون ہے؟ والدین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم ارشاد فرمایا، اکثر مقامات پہ فوراً اس کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم ارشاد فرمایا، اور نہ صرف حکم ارشاد فرمایا بلکہ کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عدل اور احسان کی تعریف آپ کے سامنے کی ہے۔ عدل کیا ہے؟ کسی کا حق پورا ادا کرنا، جو اخلاقاً شرعاً قانوناً ذمہ داری بنتی ہے، وہ کیا ہے؟ عدل۔ اور احسان کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر تو جہاں والدین کا معاملہ آیا، اللہ نے عدل کا نہیں فرمایا، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنی حیثیت اپنی ذات سے بڑھ کر کرو، جو کر سکتے ہو وہ کرو۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا۔ یعنی سب سے ہلکے سے ہلکا جو معاملہ بد اخلاقی کا ہو سکتا تھا، اللہ نے وہ بیان فرما کے فرما دیا کہ اور تو کوئی بد اخلاقی بد تہذیبی دور کی بات، لفظ اف بھی ان کے سامنے مت کہنا۔ لفظ اف، اب اس سے ہلکا معاملہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اف نہ کہنا باقی جو چاہو کر لینا، یعنی اف کہہ کے سب کچھ بیان کر دیا۔ اب یہاں ڈرنا چاہیے، اور یہ کیوں اللہ نے فرمایا؟ کیونکہ میں نے آپ سے پہلے کہا ہے جن چیزوں سے ممانعت آتی ہے نا، وہ آزمائش بار بار ہوتی ہے۔ جب آدمی بڑھاپے کو پہنچتا ہے، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو چڑچڑا پن آتا ہے، بار بار ایک ہی سوال آپ سے ہوگا، اچھا یہ جو ابھی کمزور تھا یہ جوان ہو رہا ہے، طاقت آ رہی ہے، تو اب یہ سمجھتا ہے کہ بھائی کر لیا جو کرنا تھا انہوں نے، اب میں بتاتا ہوں، کیونکہ وہ کمزوری کی طرف جا رہے ہیں اور یہ جوانی کی طرف جا رہا ہے، تو لہٰذا اب شیطان اس کو اکساتا ہے کہ کیا کر لیں گے تیرا، کیا بگاڑ لیں گے۔ اب اس کی ذمہ داری ہے کہ غور کرے اللہ اور اس رسول کے احکامات پر، اور یہ ایسے نہیں ہوتا، اس کے لیے بار بار آپ کو قرآن و حدیث پر غور و فکر کرنا پڑے گا، بار بار مطالعہ کرنا پڑے گا، اس کو سننا پڑے گا کہ اللہ اور اس رسول کا حکم کیا ہے، تب کہیں جا کے شیطان کے اس وار سے آدمی بچ سکے گا۔
ہماری رہی کہی کسر تو موبائل نے پوری کر دی۔ اب جو تھوڑا بہت والدین، چند اصول اپنے تجربات کی روشنی میں عرض کرتا ہوں۔ آج کل طلاق کے مسائل اتنے زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، سب سے بڑی وجہ جو سامنے آتی ہے نا، اچھا شادی ہوئی نہیں، والدین بدزن ہونا شروع، ان کو یہ فیل ہونے لگتا ہے کہ یہ اب عورت کا غلام ہو گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن اس کی وجوہات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کمیونیکیشن گیپ، رابطے کی کمی۔ جب اس کی شادی کے بعد ذمہ داریاں بڑھتی ہیں تو یہ بیلنس نہیں کر پاتا۔ آپ کچھ نہ کریں، ایک چھوٹے سے نسخے پہ عمل کر لیں۔ آپ کے گھر میں ایک نومولود بچہ ہو یا کوئی 90-100 سال کا بزرگ ہو، آپ سب کو 5-10 منٹ ہی صحیح دینا شروع کر دیں۔ کام ہے نہیں ہے، میری بات سمجھیے گا، نومولود بچہ، اس کو سمجھ نہیں آ رہی نا، آپ اس سے بھی فالتو باتیں کر لیں، بلا وجہ کا وقت دیجیے، 5-10 منٹ دے دیجیے، اور بزرگوں کو خاص دیجیے، آپ کے 90% مسائل ختم ہو جائیں گے، خصوصاً جن کی ابھی ابھی شادی ہوئی یا کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے رابطوں کی کمی، کمیونیکیشن گیپ، جو آدمی میں نفرتیں، پھر شیطان اپنا کام کرتا ہے۔ آپ اس پہ عمل کر لیجئے، اور اس میں یہ موبائل فون کو ذرا ایک طرف کر دیجئے۔ آپ 10-15 منٹ، 5-10 منٹ ایسے نکال لیجئے جس میں آپ اور آپ کے والدین ہو، یہ موبائل بھی بیچ میں نہ ہو، اور کچھ نہیں، وہ کہانیاں جو روز سنتے وہی دوبارہ سن لیجئے، تو یقیناً اللہ اور اس کے رسول کی رضا بھی نصیب ہوگی، اور گھر میں جو ناچاکیاں پیدا ہوتی ہیں اس سے بھی آپ کسی حد تک محفوظ ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کو بھی پاؤ تو اف تک نہ کہنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ شخص مجھ پر درود نہ بھیجے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اور اس شخص کی بھی ناک خاک آلود ہو جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس کی مغفرت ہوئے بغیر گزر گیا۔ اللہ ہمیں رمضان کی ایک گھڑی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سے راضی ہو جائے۔ اور فرمایا اس شخص کی بھی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور وہ دونوں اسے ان کے ساتھ اور وہ دونوں سے حسن سلوک نہ کرنے کی وجہ سے جنت کا مستحق نہ بن سکا، یعنی ان کو راضی نہ کر سکا، ایسے شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ ہم غور کریں، اب اگر کسی کے والدین ہیں تو موقع ہے، اگر اب تک کوئی بے ادبی ہوئی ہے تو معافی مانگے، اور اگر والدین حیات نہیں رہے تو علماء نے فرمایا کہ کثرت سے ایصال ثواب اور ان کی قبر پر حاضری، ایصال ثواب کرنا، اگر اس کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ کل بروز قیامت وہ راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اولاد سے والدین کو راضی کر دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 3 شخص جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ماں باپ کا نافرمان، دیوس اور مردوں کی وضع بنانے والی عورت۔ دیوس کہتے ہیں جو اپنے گھر والوں کو پردہ نہ کرائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مذموم صفات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 29 پہ تسلسل کے ساتھ احکام بیان ہوئے، جس کو مختصراً اگر عرض کروں تو ارشاد ہوا، خرچ کرنے میں بخل، حرص اور فضول خرچی کے درمیان میانہ روی اختیار کرو۔ میانہ روی، نہ ایسا کہ اتنا خرچ کر دو کہ خود تنگ دست ہو جاؤ، اور نہ بالکل ہاتھ کو روک لو۔ یعنی نیک کاموں میں کھلے دل سے خرچ کرو۔ مباح کام کسے کہتے ہیں؟ جس کا کرنا نہ کرنا برابر ہو، نہ ثواب نہ گناہ۔
مباح کاموں میں اعتدال اختیار کرو اور ناجائز کاموں میں بالکل خرچ نہ کرو، اس سے کہتے ہیں اعتدال، اعتدال سے خرچ کرنا۔ اللہ کی راہ میں کثرت سے خرچ کرو، جو مباح کام ہیں، جو اپنی انسان آسانیوں کے لیے خرچ کرتا ہے، نہ وہ گناہ ہے نہ ان کا کرنا ثواب، تو ان میں فرمایا اعتدال اختیار کرو، اور جو ناجائز گناہ کے کام ہیں اس میں بالکل بھی خرچ نہ کرو، یہ ہے اعتدال سے خرچ کرنا۔ فرمایا افلاس کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرو، سب کا رازق اللہ ہے۔ زنا کی ممانعت فرمائی، آیت نمبر 29 سے اگلی آیات میں ان امور کے احکامات دیے گئے۔ قتل ناحق کی ممانعت، قصاص لینے میں حد اعتدال میں رہنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یتیم کا مال کھانے کی ممانعت اور اس کے بالغ ہونے تک مال کی حفاظت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ وعدہ پورا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ وعدہ پورا کرنے میں بیوی کا حق مہر بھی شامل ہے، یاد رکھیے گا۔ وہ مرنے کے بعد ہی ہو رہا ہوتا ہے کہ وراثت میں پہلے حق مہر نکال دیا جائے، پہلے ادا کرو بھائی، خوش دلی کے ساتھ ادا کرو۔ اسی طرح آج کی تراویح میں سورہ کہف کی تلاوت ہوئی۔ کہف کہتے ہیں غار، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 9 تا 26 میں ان اولیاء اللہ جو اصحاب کہف کہلاتے ہیں ان کے واقعے کو بیان کیا گیا، اس مناسبت سے سورہ کہف کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تمہیں معلوم ہے پہاڑی، غار اور جنگل کے کنارے والے وہ ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، جب ان نوجوانوں نے ایک غار میں پناہ لی پھر کہنے لگے، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں ہدایت کے اسباب مہیا فرما۔ یہ بڑی جامع دعا ہے جو اصحاب کہف نے کی تھی، اور پھر اللہ نے کیسا کرم کیا۔ یعنی مختصراً عرض کرتا ہوں، اصحاب کہف یہ وہ اولیاء اللہ ہیں کہ جس دور میں یہ تھے تو ایک دقیانوسی نامی بادشاہ جو جبر کے ذریعے لوگوں کو بت پرستی پر، شرک پر مجبور کرتا تھا۔ تو بیان کیا گیا کہ یہ 7 نوجوان تھے، بہرحال ان کی تعداد کے بارے میں بحث سے منع کیا گیا ہے۔ تو انہوں نے بچنے کے لیے کہ ہم اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں، اور یہ ایک پہاڑ کی طرف چلے گئے، اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی ہو لیا جس کا نام قطمیر، قرآن میں کم و بیش 5 مرتبہ اس کتے کا ذکر آیا، اس کتے کا ذکر اور نام بھی آیا قطمیر۔ تو ان اصحاب کہف نے دعا کی غار میں پہنچ کے، اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے اللہ ہمیں اپنی جناب سے رحمت عطا فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے معاملے میں ہدایت عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی حفاظت فرمائی کہ کم و بیش قرآن نے ذکر کیا 309 سال غار میں ان کو سلا دیا، اور دقیانوس بادشاہ کو خبر نہ ہوئی، یا روایتوں ملتا ہے کہ اس نے بلکہ جان بوجھ کے غار کے سامنے دیوار اٹھوا دی تاکہ اس میں ختم ہو جائیں، مر جائیں، لیکن اللہ نے ان کو سلائے رکھا۔ اور قرآن نے اس واقعے کو ذکر کیا، آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوا، وَتَحْسُبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور تم انہیں جاگتے ہوئے، اللہ نے ایسے سلایا کہ تم انہیں جاگتے ہوئے خیال کرو گے، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ یعنی جب کوئی گزرتا تھا تو ایسا لگتا تھا جیسے دیکھ رہے، جاگ رہے۔ اور کتنے سال سوئے؟ 309 سال۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کو دائیں بائیں کروٹ بھی بدلواتے تھے، دائیں بائیں کروٹ بھی دلاتے تھے۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا غار کی چوکھٹ پر کلائیاں پھیلائے ہوئے ہے۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئَتْ مِنْهُمْ رُعْبًا،
اے سننے والے اگر تو انہیں جھانک کر دیکھ لے تو تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ جائے اور ان کی ہیبت سے ڈر جائے۔ اچھا، اب اس میں علماء نے حکمت بیان فرمائی کہ ان کو کروٹ کیوں دلائی جاتی تھی۔ فرمایا تاکہ زخم نہ ہو جائیں، جیسے ہماری میڈیکل سائنس میں بھی کہتے ہیں نا کہ مریض اگر لیٹا رہے ایک جگہ تو بیڈ سول ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ ہم انہیں کروٹ دلاتے رہے۔ 309 سال سویا رکھا لیکن کروٹ، اور سورج کو بھی حکم تھا کہ سرک کے طلوع ہو تاکہ ان کے سونے میں دخل نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کرم فرمایا۔ اچھا، یہاں چند چیزیں غور کرنے والی ہیں۔ ایک تو بزرگوں نے لکھا، تفسیر ثعلبی میں ہے کہ جو کوئی ان کلمات، یہ جو کتے کا ذکر آیا نا ان کے، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ کو لکھ کر اپنے ساتھ رکھے تو کتے کے ضرر سے امن میں رہے گا۔ دوسری بات، بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت کا اثر دیکھیے کہ اس کتے کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ مولانا روم علیہ رحمہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ نسبتوں سے کیا مقام و مرتبہ ملتا ہے یہ جاننا ہے تو اصحاب کہف کے کتے کو دیکھو، دنیا بھر کے شیر اس کے سامنے اپنی گردنیں جھکائے ہوئے۔ یہ اللہ والوں کے ساتھ ہو گیا تو اس کا ذکر قرآن میں آ رہا ہے، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا کفار کے ساتھ ہوا تو نبی سے نسبت بھی کام نہ آ سکی۔ دیکھ رہے ہیں یعنی اللہ والوں سے نسبت انسان کے کیسے کام آتی ہے۔ اللہ، اور آج ہی ایک آیت مبارکہ سورہ کہف کی تلاوت ہوئی، ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اپنی جانوں کو مانوس رکھو ان سے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے کہ انسان اللہ والوں کی صحبت میں رہے۔ جیسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کن عالما او متعلما او محبا او متبعا لا تکن خامس فتغلب، کہ 4 بن کے زندگی گزار لینا، یا تو خود عالم بن جانا، یا طالب علم بن جانا، یا علماء سے محبت کرنے والے بن جانا، یا ان کی اتباع کرنے والے بن جانا، 5ویں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی سورہ کہف میں ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ۔ عموماً انسان کو وسوسہ آتا ہے کہ میں خود کافی ہوں، بھئی مجھے کیا ضرورت ہے میں کسی کی صحبت میں بیٹھوں، کسی عالم کے پاس جاؤں، کسی کو اپنا مرشد مانوں۔ مرشد کہتے ہیں ہدایت دینے والا، مجھے کیا ضرورت ہے، وسوسہ آتا ہے۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا مزاج یہی ہے کہ ہمارے ہاں رہبانیت کا حکم نہیں ہے، اجتماعیت کا حکم ہے۔ رہبانیت کہتے ہیں ایک کونے میں بیٹھ جانا، قطع تعلق کر لینا۔ جیسے عیسائیوں نے رہبانیت اختیار کی، نہ وہ شادی کرتے تھے، وہ اپنے آپ، حالانکہ وہ کر نہیں سکے جیسا اس کا حق تھا، لیکن انہوں نے اپنے اوپر خود یہ لاد لیا۔ ہماری شریعت کیا ہے؟ جب اذان ہو مسجد میں آ جاؤ۔ اجتماعیت کا حکم ہے کہ لوگوں میں رہتے ہوئے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرو۔ میدان میں رہ کے جنگ لڑو، میدان میں رہ کے آزمائشوں کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تو اللہ کو پسند ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ رہو۔ یہ کتا اصحاب کہف کے ساتھ ہو گیا، اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا۔ بلکہ بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ انسانی صورت میں اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے۔ یہ اللہ والوں کی صحبت کا اثر ہے۔ اور یہی سورہ کہف میں ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو مانوس رکھو اللہ والوں کے ساتھ جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو اللہ کو پسند یہ ہے کہ تنہا مت رہو، اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 309 سال انہیں سلائے رکھا۔ پھر ایک اور بادشاہ، وہ اہل ایمان تھا، اس کی جب حکومت آئی تو اس کے زمانے میں ایک فتنہ پھیل گیا کہ لوگ مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان نہیں لاتے تھے، یقین نہیں رکھتے تھے۔ تو وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا تھا کہ یا اللہ کوئی ایسا معاملہ فرما دے کہ لوگوں کو یقین آ جائے۔ پس اس کے دور میں اصحاب کہف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ جگہ دی۔ اب ان میں سے ایک شخص اپنے زمانے کا سکہ لے کے جب بازار گیا، بھوک لگی تھی اور یہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ ہم کتنی دیر سوئے، کہہ رہے تھے 1 دن یا اس سے کم۔
جبکہ 309 سال گزر چکے تھے۔ اب جب بازار گئے کھانا لینے تو وہ سکہ دکھایا تو قدیم زمانے کا سکہ۔ اب آپ کے پاس کوئی مغلیہ دور کا آپ کے پاس سکہ لے کر آ جائے تو آپ بولیں گے بھائی تم پاگل واگل ہو گئے۔ تو لوگ حیران، اور پکڑ کے حکمرانوں کے حوالے کر دیا۔ جب پتہ چلا بادشاہ تک معاملہ پہنچا وہ تو خوش ہو گیا کہ اللہ نے جو وہ دعا کر رہا تھا اللہ نے وہ پورا کر دیا، اور اس سے کئی اسی قوم کے لوگ ایمان لے آئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں موت عطا فرمائی، اور قرآن نے اسے بھی ذکر فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دوبارہ موت عطا فرمائی تو لوگوں میں ایک آپس میں اختلاف ہوا کہ کیا کیا جائے، تو قرآن نے کہا قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا۔ تو جب ان میں اختلاف ہوا تو ان میں جو غالب تھے انہوں نے کہا ہم ضرور ان کے قریب مسجد بنائیں گے۔ اس سے علماء نے استدلال کیا اس آیت مبارکہ سے کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی جو آرام گاہ ہو نا تو اس کے قریب مسجدیں بنانی چاہیے تاکہ کوئی فاتحہ خوانی کے لیے آئے تو وہاں اللہ کی عبادت بھی کر سکے، نمازیں بھی ادا کرے۔ اسی آیت مبارکہ سے دلیل علماء نے بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کا حقیقی فہم نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ مالک کریم ہماری اس ناقص حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارا درس قرآن سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطی کوتاہیاں اپنی رحمت سے معاف فرما۔ الہ العالمین مغفرت والا اشرا ہے مالک، اس کی برکت سے ہمارے ماں باپ ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین بے حساب مغفرت عطا فرما، تمام امت مسلمہ کو امن و سلامتی نصیب فرما، سب کے صدقے میں ہمیں بھی امن و سلامتی عطا فرما، ہمارے ملک کو امن و استحکام عطا فرما۔ الہ العالمین تمام مسلمانوں کو کفایت و برکت والا رزق عطا فرما، سب کے صدقے ہمیں بھی کفایت و برکت والی روزی عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ۔